السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرستوں کی پسندیدہ ڈش لگڑ بگوں کے نام۔ دوستو، جب انسان قرآن چھوڑتا ہے نا، پھر اترتی ہے اللہ کی ناراضگی۔ جب اللہ کی ناراضگی اتر جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر بطور سزا وہ حرام چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، سنن ابو داؤد اور نسائی کے مطابق لگڑ بگا جو کتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب روایت پرستوں کی منافقت چیک کرو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ کتا حرام ہے، کتا حرام ہے، اور پھر کتے جیسا بلکہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے کیا ہائنا لگڑ بگا اس کو کھاتے ہیں۔ اندازہ کرو، جس کی بائٹ فورس یعنی کاٹنے کی طاقت کتے سے زیادہ ہے، اور جو زیادہ نجس ہے، زیادہ گندا ہے، حتیٰ کہ مردار کھاتا ہے، مردار، ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے پرانا مردار یہ کھاتا ہے، تو یہ حلال کیسے؟ سوال۔ اس چیز کا جواب ان روایت پرستوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں۔ روایت آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہی ہے۔ دوستو، سنن نسائی 4328 اور اس کے علاوہ 2839 آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے۔ ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ، یہ صحابی ہے، ان سے لگڑ بگے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا، کھانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کیا وہ شکار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ نے اسے رسول اللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے اس روایت کے مطابق کہ لگڑ بگا شکار ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اندازہ کرو۔ اب یہ جس نے بھی روایت کی ہے، مطلب گڑی ہے جس نے، شاید وہ شوقین ہوگا لگڑ بگے کا ہے۔ قرآن نے ہمیں، دوستو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کتا ہو، لگڑ بگا ہو، ریچھ ہو، بندر ہو، کچوا ہو، چوہا ہو، چمگادڑ ہو، کبوتر ہو، طوطا ہو، بطخ ہو، بگلا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام۔ ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہے وہ طیبات ہے، اور ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے وہ خبائث ہیں۔ یہ جو شکاری جانور جو ہے، یہ لگڑ بگا جس کو انگلش میں ہائنا بولتے ہیں، یہ حلال کیسے؟ اللہ کے بندو، یہ تو خبائث میں سے ہے۔ قرآنی فرمولہ جو ہے، اگر اس کو آپ لاگو کرو گے، یہ تو مردار کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، گندگی کھائے گا، اسی سے اس کا خون پیدا ہوگا، اس کے جسم میں انرجی آئے گی، اس کے وزن میں اضافہ ہوگا، اس پہ گوشت چڑھے گا، اور وہی گوشت آپ اس کو کاٹ کے کھاؤ گے جو کہ حرام چیز سے بنا ہے، مردار کھا کے۔ کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ روایت پرستو۔ اسنادہ صحیح، اس چیز نے تمہیں ڈبو دیا ہے، سند صحیح ہے جی، بس سند صحیح ہونی چاہیے۔ متن چاہے قرآن کے خلاف ہو چلے گا، سند صحیح ہونی چاہیے۔ اور آگے سے آکڑ کے کہتے ہیں ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہمارے پاس تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ کی حدیث وہ ہے جو صحابی نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنی ہے۔ کیا تم نے، یہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنی کانوں سے سنا رسول اللہ کو کچھ بات
کرتے ہوئے. کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ کو کچھ کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے؟ نہیں نا. آپ نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے آگے اس سے سنا، سنی سنائی بھی بات. تو یہ تو رسول اللہ کی بات تو نہ ہوئی جو آپ کو 4 سے 6 لوگوں سے ہو کے آ رہی ہے. اور پھر اوپر سے ستم یہ، اس کے اندر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی جگہ جگہ بھرے پڑے ہیں. یہ سمجھو ایک سڑک ہے، آپ نے اس پار جانا ہے، اس سڑک میں جگہ جگہ کھڈے ہیں. یہ رسول اللہ پہ بہتان ہے، جھوٹ باندھا گیا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ ایک خبیث جانور، خبائث کھانے والا، آپ نے اس کو حلال قرار دیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ جو سندوں کے پجاری ہیں ان کے لیے حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے سند صحیح ہونی چاہیے. سند صحیح ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دوستو قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ان روایت پرستوں سے بچ کے رہو. ان کے نصیب میں اللہ نے اونٹ کا پیشاب لکھ دیا ہے، لگڑ بگا ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے. جنگلی گدھا، زیبرا، وہ ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے. اور یہ راضی ہیں اور یہ خوش ہیں اس بات پہ. تو ان کو گمراہی میں رہنے دو. انہیں قرآن ہضم نہیں ہو رہا نا، رہنے دو ان کو انہی کتابوں کے ساتھ. دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. قرآن زندہ باد.